آیت نمبر 20 سورہ زخرف پارہ نمبر 25۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم ما لہم بذلک من علم ان ہم الا یخرصون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے مشرکین کے ایک اور شبہ اور اعتراض کا جواب ہے۔ اصل میں جو مشرکین اور جہلا ہیں ان کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے دلائل سے عاجز آ جاتے تو پھر ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا۔ وہ یہ کہتے جی دیکھو کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اجازت اور حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، یہ بات آپ خود مانتے ہو، بلکہ یہ آپ کا عقیدہ اور نظریہ ہے، تو پھر ہم جو شرک کرتے ہیں ہمارے شرک پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے؟ اللہ کی اجازت اور حکم سے ہو رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتا تو ہمیں روک دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی نہیں روکا، ہمارے آباء و اجداد کو بھی نہیں روکا، اور جتنے بھی ہمارے یہ افعال اور اعمال ہیں ہم کھلا مکھلا کر رہے ہیں، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں روکا گیا، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ راضی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہیں تو پھر تم کیوں کہتے ہو؟ تو اس کا اصل جواب یہ ہے کہ دو چیزیں، ایک ہے مشیت، اللہ کا ارادہ، اور ایک ہے اللہ کی رضا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں جو کام بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہی ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ کروانا چاہے تو کبھی نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، حقیقت یہی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھیج کر اس کو اختیار دیا ہے آزمائش کے لیے کہ آیا یہ انسان اپنے اختیار کے ساتھ کون سا کام کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے کہ جس سے اللہ راضی نہیں ہے، یا وہ کرتا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کام کہ جس سے اللہ راضی ہے وہ رسولوں کے ذریعے بتا بھی دیا۔ یہ جو رسولوں کا سلسلہ بھیجا اسی لیے بھیجا ہے تاکہ اس کام میں جو اللہ کا پسندیدہ ہے اور جو اللہ کا ناپسندیدہ ہے ان کاموں میں وہ جو فرق کرے واضح طور پہ۔ تو اللہ کی مشیت کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر سے، شرک سے راضی نہیں ہے، اور اس کا بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو یعنی پیغام پہنچا دیا اپنے رسولوں کے ذریعے۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے ذریعے پیغام پہنچایا، اور پھر یہ جو لاریب کتاب قیامت تک رہنے والی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر واضح کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر و شرک سے بالکل راضی نہیں ہے، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اگر کوئی عقلی دلیل بھی ہے اس بارے میں تو وہ لے آئیں، کچھ بھی نہیں فرمایا، بعض اپنی تخمینے لگا کے کہتے ہیں جی کہ اگر اللہ ہمیں روک دیتا، تو اگر اللہ تعالیٰ اس طرح روکے تو پھر تو وہ آزمائش ہی نہ ہوئی نا، پھر تو جو ہے نا وہ آزمائش ہی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو تو ایسا ایمان مطلوب ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو وہ ایمان مطلوب ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لائے اور اپنی مرضی سے لائے، ان کو روکنے والا کوئی بھی نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں نیکی برائی دونوں کی صلاحیت رکھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر جو ہے وہ نیکی تقوی دونوں کی صلاحیت رکھ دی۔ اب اگر نیکی کر کے وہ کیا کرتا ہے؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اس کو پاک رکھتا ہے تو کامیاب ہے، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور اگر برائیوں کی دلدل میں پھنس کر اس اپنے نفس کو تباہ کرتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اب یہ اس کی مرضی۔ فرمایا نا وقالو، اور کہا انہوں نے، لو اگر، شاء الرحمن، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ما عبدناہم، ہم ان اپنے شریکوں کی عبادت نہ کرتے۔ اللہ نے جواب دیا ما لہم، نہیں ہے ان کے لیے، بذالک، اس بارے میں، من علم، کوئی دلیل، کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہے، ان ہم الا یخرصون، نہیں ہے یہ مگر صرف اٹکل اور پچو لگانے والے، باقی تخمینہ لگا کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اپنے فہم اور اپنے گمان سے، باقی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کام میں بالکل بھی نہیں ہے۔ ام آتیناہم کتابا، اب یہاں سے دوسرا مطالبہ کیا کہ چلو کیا دلیل عقلی تو نہیں ہے ان کے پاس، لیکن کم از کم چلو یہ ہے کہ کوئی سابقہ کتاب ایسی ہو کہ جس میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہو کہ بھئی اس طرح میرے ساتھ تم شریک بنا سکتے ہو، اور اسی طریقے سے تم جو ہے نا وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا سکتے ہو۔ اگر کوئی ایسی کوئی کتابی دلیل ہے تو وہ بھی لے آؤ، تو وہ بھی نہیں ہے بالکل۔ ام آتیناہم، یا دے دیے ہم نے ان کو کتاب من قبل، اس سے پہلے، فہم، پس وہ بھی اس کتاب کے ساتھ مستمسکون، چمٹے ہوئے ہیں، کہ اس کتاب کو وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ حکم ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے ساتھ شرک کر سکتے ہو، فرشتوں کو میری بیٹیاں بنا سکتے ہو۔ تو فرمایا کہ ایسا بھی نہیں ہے بالکل بھی، ایسی کوئی کتاب اللہ نے نازل ہی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آسمانی کتاب میں اسی حکم کو واضح کیا ہے کہ اللہ کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اب یہ کہ جو ان کی مشرکین کی ایک دلیل ہوتی تھی، اور یہی دلیل مشرکین کی چلی آ رہی ہے نوح علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، بلکہ اب تک قیامت تک جو شرک کرنے والے ہیں ان کے پاس بڑی دلیل یہی ہے۔ وہ یہ ہے، وہ یہ کہتے تھے جی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے پایا، ہمارے باپ دادا یہ کر رہے تھے، تو لہٰذا ہم اسی پہ چلیں گے، ہم اس راستے کو نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا نا، بلکہ قالوا، ان مشرکین نے کہا، انا وجدنا، بے شک ہم نے پایا ہے، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، علی امت، ایک راستے پر، ایک طریقے پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، علی آثارہم، ان کے نقش پا پر، مہتدون، ہدایت حاصل کرنے والے ہیں، چلنے والے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے جی ہمارے آباء و اجداد بس یہ کر رہے تھے، لہٰذا ہم ان کے چلے گئے۔ تو یہ آباء و اجداد کی جو اندھی تقلید ہے، جس میں ان کے پاس بالکل بھی علم اور معرفت نہیں تھی، اور ان کے پیچھے لگنا، فرمایا کہ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ جب حق ان کے سامنے آ گیا تو اس کو تسلیم کریں۔ اور پھر آگے فرمایا، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرکین کے حالات تھے نا، مشرکین مکہ کے، فرمایا سابقہ امتوں کے بھی یہی حالات تھے کہ ان کے پاس بھی جب اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، تو خاص طور پہ اس علاقے کے جو آسودہ حال لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے یہی کہا جی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جس چیز پہ، جس دین پہ پایا، ہم اسی پہ چلیں گے، ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ یعنی یہ بتا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ صرف معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ پہلے مشرکین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، اور وہ اپنے آباء و اجداد کا جو طریقہ کار ہے اسی کو ترجیح دیتے رہے۔ اب اس کی دو وجہ تھی، ایک وجہ تو یہ تھی کہ رسولوں کے آنے سے اور پھر رسولوں کی بات ماننے سے ان کو ڈر ہوتا تھا کہ اگر ہم یہ بات مان لیں گے تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ ان کے جو تجارت کے طریقے تھے، مال کمانے کے طریقے تھے، وہ بہت سارے ناجائز طریقے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم رسول کی بات مانیں گے تو پھر ہمیں جائز طریقے پہ یہ کام کرنا پڑے گا، اور جائز طریقے پہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، ان کے ہاں یہ خسارہ تھا۔ اس لیے ان دو وجہوں سے انہوں نے بھی انکار کیا، اور مشرکین مکہ کا بالکل یہ بعینی یہی حالات تھے، وہ یہی سمجھتے تھے، بڑے بڑے مکہ کے سرغنے، کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی تو پھر یہ سردار بن جائیں گے، ظاہر ہے یہ رسول بن جائیں گے، ہمیں ان کا تابع ہونا پڑے گا، اور ہماری تو بادشاہت ختم ہو جائے گی، اور ہمارے جتنے بھی یہ جو ذرائع ہیں نذرانے وصول کرنے کے پوری دنیا سے، اور جو ہمارے یعنی معیشت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، یہ سب ہمیں چھوڑنے پڑیں گے۔ اس لیے وہ یہ بھی ڈٹ کے مخالفت کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کا انجام بیان کیا کہ نہ وہ بچے نہ یہ بچے گا۔ پہلے جو انبیاء کی مخالفت کرنے والے تھے نا، اپنی سرداریاں بچانے کے لیے، مال و دولت بچانے کے لیے، تو فرمایا وہ بھی نہیں بچے، ان سے ہم نے انتقام لیا اور ہر ایک کو چن چن کے ختم کیا، اور فرمایا کہ یہ جو سرغنے ہیں، نہ ان کی سرداریاں رہیں گی نہ خود رہیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ بدر سے ذلت شروع ہوئی، بڑے بڑے سرغنے وہاں ہی مارے گئے، اور فتح مکہ کے موقع پر تو ساری سرداری کیا کہ مرکز ہی ختم ہو گیا، ان کا مرکز ہی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ فرمایا
وَكَذَلِكَ اور اسی طرح ما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے فی قریۃ کسی بھی بستی میں من نذیر کوئی نبی کوئی ڈر سنانے والا الا مگر قال کہا مترفوہا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے جو مالدار ہیں انہوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ انا وجدنا آباءنا کہ بے شک ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو اعلی امتن ایک طریقے پر وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ اور ہم ان کے نقش پا پر ان کی اقتداء کریں گے. اور پھر رسول نے کہا قال کہا اولم جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم کہ کیا اگر میں تمہارے پاس لایا ہوں اس سے زیادہ ہدایت والی بات جس پہ تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تو پھر بھی تم نہیں مانو گے؟ پھر بھی تم نہیں مانو گے؟ حالانکہ جو میں بات لایا ہوں وہ تو زیادہ ہدایت والی ہے. تمہارے آباء و اجداد کے تو رسم و رواج تھے. تو کیا جواب دیا انہوں نے آگے سے؟ قالوا کہنے لگے انا بے شک ہم بما اس کے ساتھ ارسلتم بھی جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا کافرون انکار کرنے والے. پہلے لوگوں نے بھی یہی کہا تو یہ بھی یہی کہتے. اچھا پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فانتقمنا منہم ہم نے ان سے انتقام لیا. فانظر پس دیکھیے کیف کان کیسے ہوا عاقبت المکذبین جھٹلانے والوں کا انجام کہ کس طرح وہ ان کی جڑیں ختم ہوئیں. فقطعت دابر القوم اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس قوم کی جڑ کو ہی کاٹ دیا ختم کر دیا ان کی بنیادی ہلا دی. تو پھر ان کا بھی ساتھ بھی فرمایا یہی ہوگا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایسی متفقہ شخصیت تھی کہ جس کو سب مانتے تھے، بلکہ ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں. مشرکین کہتے تھے وہ ہمارے ہیں جی، ہم ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں. یہودی کہتے تھے وہ ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے ہمارے ہیں، اور مسلمانوں کا یہ تھا کہ وہ ہمارے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو فیصلہ کیا، فرمایا دوسرے مقام پر کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ ابراہیم علیہ السلام کا یہودیت سے بھی کوئی تعلق نہیں، عیسائیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ولیکن کان حنیفا مسلمہ وہ ایک یکسو مسلمان تھے، اللہ والے تھے. وما کان من المشرکین اور مشرکین میں سے بھی نہیں تھے. فرمایا کہ ان کا شرک سے اور یہودیت اور عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں، وہ مسلم تھے. ان کا اگر تعلق ہو سکتا تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور یہ جو پیچھے سورہ آل عمران اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریبی لوگ ہیں اور ان کے ساتھ متعلقین ہیں وہ ہیں کہ جنہوں نے ان کے زمانے میں ان کی پیروی کی، اور وہ حاضر نبی ہو اور یہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے یہ سارے ابراہیمی ہیں. فرمایا مشرکین وغیرہ کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. تو خیر ابراہیم علیہ السلام ذرا متفقہ شخصیت تھی، مشرکین بھی ان کو مانتے تھے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ اگر آباء و اجداد میں سے کسی کی تقلید بھی کرنی ہے تو ان کی کرو جو علم والے ہیں، جو دلائل والے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر آباء و اجداد جو ہیں وہ جاہل ہوں اور اندھی تقلید جائز نہیں ہے. اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس سے ائمہ کی تقلید کا رد کرتے ہیں جی، کہتے ہیں دیکھو جی وہ مشرکین اپنے آباء و اجداد کی کرتے تھے تو قرآن نے منع کیا. نہیں، وہ جو ہدایت والی تقلید ہے، جو جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن و سنت سے مسائل نکالے ہیں، اگر ان کو کوئی فالو کرتے پیچھے چلتا ہے تو یہ ممتنع اور منع نہیں ہے. جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ علم والے تھے، دین والے تھے، مشرکین کے آباء و اجداد میں سے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کر کے مشرکین کو بتا دیا کہ اگر چلنا ہے تو ان کے پیچھے چلو. اور وہ جو ہے وہ شرک سے بالکل بیزار تھے، ان کا شرک سے کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے خود جو ہے نا اعلان کیا تھا، یعنی اپنے دور میں کھڑے ہو کر حاکم وقت کے سامنے اور پوری جو ہے وہ دنیا کے سامنے کہ میں تمہارے تمام جو شریک ہیں ان سے بالکل بیزار ہوں، میں صرف اللہ کو پکارنے والا ہوں جو مجھے راستہ دکھانے والا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے باپ کو، وَقَوْمِهِ اور اپنے قوم کو، إِنَّنِي بَرَاءٌ کہ بے شک میں بری ہوں، مما اس سے تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، الا الذی یہ مستثنیٰ منقطع گرامر کے اعتبار سے سوائے اس اللہ اور ذات کے فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، میں صرف اس کو مانتا ہوں اور اسی کی پیروی کرتا ہوں اور میں اسی کی عبادت کرتا ہوں. کیوں؟ فإنہ سیہدین بس بے شک وہ عنقریب میری رہنمائی کرے گا، مجھے راہ دکھائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہجرت کا حکم دیا اور فلسطین آئے.
وہاں اللہ نے اولاد بھی دی اور پھر قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کے نام کو جو ہے وہ روشن کر دیا۔ اور آگے فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فرمایا کہ یہ جو توحید والی دعوت تھی ابراہیم علیہ السلام نے اسی کی دعوت اپنی اولاد کو بھی دی ہے، اور اسی پہ قائم رہنے کے لیے جو ہے نا وہ اپنی اولاد کو وصیت کی ہے، اور اسی کو انہوں نے چھوڑا ہے اپنے بعد میں آنے والی اولاد کے اندر۔ انہوں نے جو ہے وہ شرک نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے کیا چھوڑا جی؟ توحید، کہ جس توحید کا انہوں نے اقرار کیا تھا اور انہوں نے جس توحید کا عالم بلند کیا تھا، فرمایا اسی توحید کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں چھوڑا، اور اولاد کو اسی کی وصیت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسی کی وصیت کی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ یا بنیہ، اے پیارے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا کہ تم اس حالت میں مرنا کہ تم جو ہے وہ مسلمان ہو، صرف اللہ کے ماننے والے ہو، صرف توحید پہ قائم رہنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو توحید والا کلمہ ہے اور یہ توحید والی جو دعوت ہے، فرمایا اس کو اپنی اولاد کے اندر بھی باقی رکھا اور اسی کے اندر جاری رکھا، یہاں تک کہ پھر جو ہے نا وہ مشرکین مکہ جو ہے ان کے جو آباء و اجداد ہیں ان میں جب مال و دولت آ گئی اور پھر وہ شرک پھیل گیا تو ان کو خطرہ ہو گیا کہ اب اگر ہم جو ہے وہ اس توحید پہ آئیں گے تو ہماری مال و دولت جو ہے وہ چلی جائے گی، سرداری چلی جائے گی، اس کی وجہ سے وہ جو ہے شرک پہ قائم ہوئے ہیں، وگرنہ جو ہے وہ شرک پہ قائم ہونے کے لیے ان کے پاس کوئی بھی جواز نہیں تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی یہ جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی، یعنی قریش اور یہ عرب، یہ توحید پہ قائم تھے، سب توحیدی تھے، لیکن ان میں ایک بدبخت آدمی آیا جس کا نام تھا عامر ابن لحی، وہ جو ہے نا ہندوستان کی طرف سے بت لے کے چلا گیا، یہاں تجارت کرتا تھا، اور پھر وہ اس نے اس کی ابتدا کی، بت پرستی کی، پھر اس وقت سے شروع ہوا تو پھر کام چلتا ہی رہا۔ فرمایا وَجَعَلَ اور کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، اس کو یعنی اس کلمہ توحید کو، کلمتم باقیتاً باقی رہنے والا کلمہ یا باقی رہنے والی بات، فی عاقبہ اپنی اولاد میں، یعنی اپنے باقی بعد میں آنے والوں میں، یعنی اپنے اولاد میں۔ کیوں جی؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، یعنی جب بھی کوئی اختلاف یا معاملہ پیدا ہو تو وہ اسی دعوت توحید کی طرف لوٹ آئیں اور اسی کلمہ توحید کی طرف لوٹ آئیں۔ بل بتّعت، اللہ فرماتے ہیں بلکہ میں نے نفع دیا۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو وصیت کی تھی توحید پہ قائم رہنے کی، تو پھر مکہ والوں میں شرک کیسے آ گیا؟ تو فرمایا شرک کیسے آیا کہ بل متّعت، بلکہ میں نے نفع دیا، ہؤلاء ان کو، وآباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو، اور وہ اس دنیا کے نفع کے اندر منہمک ہو کر وہ غافل ہو گئے حق سے اور حق کو چھوڑ دیا انہوں نے، حتیٰ جاءہم الحق، کو یہاں تک ان کے پاس حق آ گیا، ورسول مبین اور واضح اعلان کرنے والا اور حق کو واضح طور پہ بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ لیکن پھر جب وہ دنیا میں اتنے اس قدر منہمک ہو گئے تھے کہ پھر رسول کی بات نہ مانی اور اس کا انکار کر دیا اپنے مال و متاع کے ختم ہونے کے ڈر سے، بلکہ کیا کہا؟ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب ان کے پاس حق آ گیا، قالوا کہنے لگے هَذَا سِحْرٌ، یہ جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ کہ پھر تو ان ظالموں نے حق کو جادو قرار دیا، قرآن کو جادو قرار دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر قرار دیا، پھر تو انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس پہ مختلف حملے کیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت دیا، اور وہ مال و دولت اور سرداری جب ان کے پاس آ گئی تو وہ دونوں چیزیں آڑے آ گئیں اسلام کی طرف آنے میں، اور پھر وہ کفر پہ ہی ڈٹے رہے، اور پھر اسی پہ جو ہے ان کا خاتمہ بھی ہوا بہت سو کا، اور بہت سو کو اللہ نے ہدایت بھی دی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کا ایک اور اشکال ہے اس کو نقل کر کے جواب دی ہے، جو انشاءاللہ کل آگے چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔